اس میں کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے جو بھی ہو, چاہے وہ اے ہو, ایکس ہو, وائی ہو, زی ہو, جو بھی ہو, ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے. ملک کے جس ادارے میں ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا جو ان کو ڈیزگنیشن ملا ہے, تو آئی تھنک کہ اس کے حوالے سے انہیں جو ہے بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اور بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ آپ کا ملک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ کے ملک کے لیے تمام چیزیں جو ہے وہ خیر کی ہونی چاہیے. سو دیٹس اٹ. کوئی بھی آئے ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. باقی موجودہ حکومت کو آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کتنا عرصہ تک یہ مزید ڈیولپ کر سکتی ہیں, رہ سکتی ہیں, یہاں پہ اسٹیبل کر پائیں گی اپنے آپ؟ دیکھیں, یہ تو آپ لوگوں کو لاہور کے جلسے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لاہور کا جو جلسہ ہے, ٹھیک ہے, اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کل بھی لاہور جو عمران خان صاحب کا گھر تھا, آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور لاہور نے بلکہ پورے پاکستان نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے اس جعلی حکومت کو. ٹھیک ہے, اسلام آباد کے جلسے نے یہاں پہ ثابت کیا کہ فیڈریشن جو ہے, جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ بالکل آخری سانسیں لے رہی ہے, آخری ہچکیاں اس کی چل رہی ہیں. اور میرے خیال میں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب جو ہے انہیں وائنڈ اپ کر کے ان کو چلے جانا چاہیے, اللہ حافظ کہہ دینا چاہیے ان کو. اور وہ لوگ کہ جن کا ایکچوئل مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کو آ کے ایوانوں میں بیٹھنا چاہیے. میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی جی کہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اس قوم کا, اس عوام کا جو ہے کافی خون نچوڑ لیا ہے. آپ نے کافی زیادہ جو ہے ان کو پریشان بھی کر دیا, مہنگائی بھی کر دی. آپ نے ہر وہ حربہ آزمایا کہ جس سے جو ہے عوام جو ہے نا وہ پس جائے, اور عوام جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تنگ دستی کی اس میں جو ہے دھنسی چلی جائے. تو میرے خیال میں اب انف ہو گیا ہے. اب جو ہے تھوڑا سا سانس لینے کا موقع دیجیے اس عوام کو, کیونکہ یہ عوام انہی کی ہی ووٹس پہ جو ہے وہ سب جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں ایوانوں میں. اور ایوانوں میں آ کے جب آپ کو ان کے فیصلے کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ ان کے حق کے بجائے ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس حکومت کو جو جعلی فارم 47 پہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, براجمان ہے, اب آپ اللہ حافظ کہہ دیجئے اور اپنے گھروں کو چلے جائیے. اور جو فارم 45 کے ایکچوئل وہ لوگ ہیں کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ان کو آنے دیجئے. اسی میں آپ کی بھی بہتری ہے اور ہم سب کی بھی ہے. اور میں اپنی سی ایم ٹک ٹاکر کو ایک یہاں سے خصوصی میسج دینا چاہوں گی کہ میڈم, آپ ٹک ٹاک بنانے کے لیے آپ کو اور بہت ساری جگہیں مل جائیں گی, بہت سارے پلیٹ فارمز مل جائیں گے, لیکن برائے مہربانی عوام کو ٹک ٹاک پہ مت لے کے جائیے. عوام کو ان کا حق دیجئے جو ان کا حق ہے. عوام کو وہ آزادی دیجئے کہ جس کے وہ خواہش مند ہیں. عوام کو ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہیں, آپ نے گوچی کا بیگ اٹھایا ہے یا آپ نے کسی اور کا بیگ اٹھایا ہے, آپ نے جوتے 2 لاکھ کے پہنے ہیں یا آپ نے 1 لاکھ کا پہنا ہے. ان کو فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے اور آپ نے ان کو کتنا ریلیف کیا ہے. تو برائے مہربانی یہ جو آپ کی ٹک ٹاکس ہیں, ان کو ان کی بہتری کے لیے استعمال کیجیے, نہ کہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے. اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں. طیب, میں ضرور آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اتفاق ہوا جو ہے موٹر وے پہ سفر کرنے کا ایک بس کے ذریعے, اور اس میں آپ یقین کیجئے کہ جس وقت وہاں پہ ہم بیٹھے تو جو شروعات ہوئی, جو ویلکم ہوا, وہ ایسے ہوا کہ جی مریم صاحبہ کی تصویر جو ہے وہاں پہ موجود تھی, اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں آپ کے لیے بیگم صاحبہ نے یہ سہولت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب جب بات اس حد تک آ جائے تو آپ سوچیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دکھانے کو اور کچھ نہیں ہے, کارکردگی کچھ نہیں ہے, اسی لیے ہم صرف اپنا عورت کارڈ اور ہم اپنی شکل کو جو ہے بیچ رہے ہیں. اور ہمیں 7-8 بجے پتہ چلا کہ جگہ وہ مل گیا. سب سے پہلے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تھے 8 بجے. اب یہ بتائیں 8 بجے جب عوام کو نوٹس ملتا ہے تو اتنی جلدی میں نے سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ رقم ہوتی ہے کہ اتنی جلدی میں لوگ پہنچ جائے. اور لاہوریوں کا ہم اسپیشلی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پورا KPK انہوں نے روک لیا تھا, ہزارہ پورا روک لیا تھا. اس سے زیادہ 3 گنا جو ہمارے لوگ آ رہے تھے وہ سارے کے سارے پیچھے رکے ہوئے تھے. اور لاہور میں جو لوگ تھے وہ میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ وہ سارے لاہور کے لوگ تھے. اور سنجانی سے کم از کم 4-5 گنا وہ بڑا جلسہ تھا. اگر یہ KPK یا اس طرح کے لوگ چھوڑ دیتے پھر پتہ چلتا کہ لاہور میں جلسہ کیسے ہوا. رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد یہ لوگ جو ہے دیکھیں جی, انہوں نے اس دفعہ یہ کیا کہ بدمعاشی یہ کی ہے کہ پہلے یہ کرتے تھے کنٹینر لگا کے بند کرتے تھے. انہوں نے یہ کہ کنٹینر جو لگائے ہیں اٹک اس سائڈوں پہ لگائے ہیں. لاہور کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. جس وقت 6 بجے انہوں نے یہ کیا جی ہمیں وہاں سے نکال دیا. اعلان کیا جی پولیس اندر گھس آئی عورتوں میں کہ بھائی عورتوں میں بدتمیزی کرنے کے لیے گھسی. میں نے سارا ورک کیا, وہاں سے بڑی مشکل سے عورتوں کو نکالا. ان کا کیا کام تھا کہ پنجاب پولیس کا کہ بھائی عورتوں میں گھس آئے ہیں. وہاں سے ہم نے ان کے پتہ نہیں کیا پروگرام تھا, لائٹیں بند کر دی تھی. ہم نے بڑی مشکل سے وہاں سے عورتوں سے نکالا. بڑے اندھیرے میں ہم نکل کے آئے.
اب یہ ہے کہ یہ جلسہ انہوں نے بند کر دیا، اور اس وقت میں گنڈاپور کو چھوڑا جس وقت جلسہ ختم ہو گیا تھا، وہ بڑی مشکل سے وہ روڈ پہ پہنچا، وہاں پہ اس نے تھوڑا سا خطاب کیا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیتے گنڈاپور کو تو پھر پتہ چلتا کہ جلسہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے ریلیاں روک دی بس۔ میڈم اطلاعات یہ ہے کہ میاں والی سے پہلے شاید راولپنڈی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ ذمہ داری تعالیٰ آپ کی طرف آ گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ راولپنڈی دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، راولپنڈی جو ہے نا وہ عمران خان کی جن جان ہے، ٹھیک ہے۔ راولپنڈی جتنا خان سے محبت کرتا ہے کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ ہر چاہے وہ ریلی ہو، پروٹیسٹ ہو، آپ کی جلسے ہوں، کچھ بھی ہو، راولپنڈی کا بڑا خصوصی کردار رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بار آپ دیکھیں گے راولپنڈی جو ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ تمام جلسے آپ بھول جائیں گے، اور راولپنڈی کا جلسہ اتنا ہسٹوریکل ہوگا کہ جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ، میں بہت بڑی بات کہہ رہی ہوں، رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ لوگ یاد رکھیں گے کہ کوئی جلسہ ہوا تھا۔ میں ایک چیز ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، دیکھیں لاہور کے جلسے میں بہت زیادہ جو ہیں وہ ان لوگوں نے فسطائیت دکھائی۔ آئی ووڈ لائک ٹو سلیوٹ مائی سی ایم کے پی علی امین گنڈاپور، جو اتنے دور سے جب انہوں نے دیکھا کہ راستے بند ہیں، وہ شخص پیدل چلتے ہوئے وہاں پہ آئے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر اتنا پیدل ٹک ٹاکر سی ایم کو چلنا پڑے تو وہ تو یقین کرے سب کو نوکریوں سے فارغ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ پاکستان تحریک انصاف کا جنون ہے، یہ عمران خان کے لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے ملک سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنی عوام سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور اپنے نظریے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر سارے آئے ہیں۔ اینڈ نو ڈاؤٹ کہ لاہور نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کا گھر تھا، ہے اور رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ راولپنڈی بھی یہ ثابت کرے گا، اور میاں والی بھی۔ اب آپ اس چیز کو بھول جائیے کہ پہلے جلسہ کہاں ہو رہا ہے، اب آپ کو پورے پاکستان میں جلسے نظر آئیں گے، پورے پاکستان میں پروٹیسٹ نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، جو اس عوام کا حق ہے، جو ہم نے ان سے پرومس کیا ہوا ہے، ہم نہ صرف عمران خان صاحب کی ریلیز کو جو ہے وہ یقینی بنائیں گے، بلکہ ہم عوام کے جو حقوق ہیں ان کو بھی جو ہے ہم ہر صورت میں ہم وہ کریں گے کہ ان کے حقوق جو ہے وہ پورے کیے جائیں۔ میڈم آخری سوال کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جو پہلی باضابطہ گواہی آئی تھی 8 فروری کی باضابطہ الیکشن کے حوالے سے، وہ پنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے، ایگزیکٹلی، تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ پنڈی کے جلسے کے بعد کیا اتنا بڑا جلسہ ہو سکے گا کہ پنجاب حکومت کی بنیادیں ہل سکیں یا پریشان ہو سکے گورنمنٹ؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی 8 فروری کے الیکشن نے ان کو اتنا پریشان کر دیا تھا کہ ہمارے کمشنر صاحب کو یہ غائب کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، جو اس بات کے چشمدید گواہ تھے، جنہوں نے یہ حلفاً یہ کہا تھا کہ پورا ڈویژن جو ہے پنڈی کا، ٹھیک ہے، اس کو وہ جیتا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، جن کو ہرایا گیا ہے، اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، ٹھیک ہے۔ سو ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ کا پنڈی جو ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو، چاہے کسی بھی اس سے انداز میں ہو، تو پنڈی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو آپ کی اگر کمشنر جو ہیں ان کو غائب کیا گیا ایک ایسے شہر سے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ اٹ واز اے ویری 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 امپورٹنٹ سٹی، ٹھیک ہے، جہاں سے ان کو غائب کیا گیا ہے۔ آج دن تک ان کا پتہ نہیں چلا، آج دن تک جو پنڈی ہے اس کو اس کا حق نہیں مل سکا، باوجود جو ہے تمام جو آپ کی قانونی اور آئینی دروازے ہیں ان کو کھٹکھٹانے کے۔ تو میرے خیال میں کہ پنڈی جو ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔